واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیو، سفر کا یہ مہینہ لوگ اس کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور کسی مہینے کو نحوست والا سمجھنا یا اس میں ایسے کام سر انجام دینا جن کا تعلق
جاہلیت کے ساتھ ہو، اسلام نے ایسی چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کو ختم کیا ہے، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے مبعوث کیا تو آپ کی بعثت سے پہلے کا جو دور ہے وہ زمانہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کا جو دور ہے وہ زمانہ اسلام ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے زمانہ اسلام میں زمانہ جاہلیت کی کچھ رسومات کو برقرار رکھا، کچھ کو خوش اسلوبی کے ساتھ آگے چلایا، اور بہت سی رسومات کا کلا کما کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں جو چیز زمانہ اسلام میں باقی رکھی گئی، ان کی مثالوں میں ایک مثال قسامہ کی ہے۔ قسامہ کا مطلب یہ ہے، لغوی اعتبار سے تو قسمیں اٹھانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اگر کوئی شخص کسی علاقے میں گیا اور وہاں اس کو قتل کر دیا گیا، مقتول کے ورثاء اس علاقے میں پہنچیں گے اور وہ یہ بات کہیں گے کہ ہمارے اس مقتول کے قاتلین اس علاقے کے یہ لوگ ہیں۔ اب وہ لوگ اپنا دفاع کرنے کے لیے اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو اس بستی کے 50 بندے قسم اٹھا کر کہیں گے ہم نے اس بندے کو قتل نہیں کیا۔ اگر وہ یہ قسم اٹھا دیں گے تو بری الذمہ ہو جائیں گے، ان پر اس مقتول کی دیت لاگو نہیں ہوگی۔ اگر وہ قسم سے انکار کر دیں تو پھر وہ اس کی دیت دیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ کار تھا، زمانہ اسلام میں اس کو برقرار رکھا گیا، آج بھی یہی حکم ہے۔ اب دوسری صورت جس کو اسلام نے ختم نہیں کیا بلکہ اس کے اندر اچھا انداز پیدا کر دیا، غلاموں کی آزادی کا معاملہ۔ غلام بنانے کو شریعت مطہرہ میں برقرار رکھا گیا، بلکہ اس غلام کو اسلام نے آزاد کرنے پر یہ فضیلت رکھ دی کہ جو بندہ کسی غلام کو آزاد کروائے گا اس کے ایک ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ قسم کا کفارہ اس میں غلام کی آزادی کو رکھ کے عبادت بنا دیا۔ زہار کا کفارہ اس میں غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ رکھ دیا۔ روزے کی حالت میں اگر ازدواجی تعلقات قائم کر کے روزہ توڑ دیا جائے تو غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ رکھ دیا۔ تو اسلام نے غلامی کے سلسلے کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو عبادت بنا دیا۔ اب مثال ہم اس طرف آتے ہیں کہ جس زمانہ جاہلیت کی رسومات کو اسلام نے ختم کیا، نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جو جو تقسیمات پلاٹوں کی، زمینوں کی، درہم و دینار کی ہو چکی تھی، زمانہ اسلام کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ اس سے پہلے جو جو تقسیمیں ہو چکی ہیں زمینوں کی، دولتوں کی، مالوں کی، وہ اسی طرح ہی ہے۔ اب یہ نہیں کہ زمانہ اسلام میں اب کوئی بندہ کہے جی میرے بھائی نے میرے پہ زیادتی کی تھی اس نے سارا لے لیا۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اس کو حل کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے آپ نے کہا جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب ہے زمانہ اسلام، زمانہ اسلام میں جو وراثتیں تقسیم ہوگی یا پچھلی باقی رہتی ہیں، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْإِسْلَام، وہ ساری کی ساری زمانہ اسلام کی تقسیم کے مطابق ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کی اس تقسیم کو بالکل ختم کر دیا کہ اگر وہ باقی رہتی ہے تو نبی مکرم علیہ السلام نے زمانہ اسلام میں زمانہ جاہلیت کی بہت سی چیزوں کو ختم کیا، اور قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی ایسی ایسی رسومات تھی جس میں شرک بھی پایا جاتا تھا، اور وہ انصاف پر مبنی نہیں تھی اور ظلم و ستم پر مبنی تھی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ان کا ایک یہ طریقہ کار تھا، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا، یہ جو چوپائے اور جانور ہیں، ہماری کھیتیاں ہیں، یہ جو ہے نا یہ روک دی گئی ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اب کھائے گا کون؟ وہ کہتے تھے من نشاء بزعمہم، اپنے خیالات کے مطابق جس کو ہم چاہیں گے وہ اس کو استعمال کرے گا، سارے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ حرم ظہورها، ان کی سواریاں، ان کی پیٹھوں پر سوار ہونا حرام کر دیا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایسے جانور جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، افتراء علیہ، اور ان چیزوں کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتے تھے، یعنی ان چیزوں کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے نا، سیجزیہم بما کانوا یفترون، جو یہ جھوٹ گھڑتے تھے ان قریب اللہ ان کو اس کی سزا دے گا۔ تو اس طرح انہوں نے بہت سی رسومات خود ہی گھڑی ہوئی تھی، تو اسلام نے آ کر کے اس کو ختم کیا اور زمانہ جاہلیت کو اچھا نہیں سمجھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے امیر کے اندر، وقت کے حاکم کے اندر، خلیفہ کے اندر، گورنر کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کو وہ ناپسند جانتا ہے تو فرمایا فلیصبر، وہ صبر کرے، اس کے خلاف خروج نہ کرے، صبر کرے، کیونکہ خروج تو اس وقت ہوتا ہے جب ظاہراً کفر ہو، فرمایا وگرنہ عام حالتوں میں صبر کرے۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جماعت سے، مسلمانوں کی جماعت سے جو ایک خلیفہ کے تحت چل رہے ہیں، ایک حاکم کے تحت چل رہے ہیں، اس جماعت سے ایک بالشت، ایک گٹھ الگ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ پتہ لگا کہ زمانہ جاہلیت کی موت کوئی اچھی موت نہیں ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور اس بات سے نبی علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کی نفی کی اور اس کو اچھا قرار نہیں دیا۔ اور اسی طرح قرآن کریم پڑھیے، لوگوں نے ایسے ایسے جہالت کے ارتکاب کیے ہوئے تھے، اسلام نے ان کو رد کیا، بلکہ جو مسلمان انصار کے اور عرب کے کچھ مسلمان تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ مثلا ان کی ایک یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جب وہ حالت احرام میں ہوتے، حالت احرام میں اپنے گھر میں آنا ہوتا نا، دروازے سے داخل ہو کر نہیں آتے تھے، بلکہ دیواروں کو پچھلی جانب سے پھلانگ کے اپنے گھروں میں آتے تھے۔ تو اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تقویٰ ہے، یہ نیکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر ان کی پچھلی جانب سے دیواروں کو پھلانگ کراؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن اللہ کے ہاں نیکی تو اس آدمی کی قابل قبول ہے جو تقویٰ اختیار کرنے والا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس رسم کو ختم کرو، یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں، بلکہ گھروں میں آنا ہے تو جو طریقہ ہے دروازوں سے گھروں میں داخل ہونے کا، حالت احرام میں بھی آنا پڑے تو دروازوں سے ہی گھروں میں داخل ہوا کرو۔ باقی فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کچھ چیزیں ہم نے خود ہی نیکیاں بنا لی، خود ہی معاملات کو نیکیاں بنانا یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کی نفی کر دی ہے۔ مثال کے طور پر جوتا الٹا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جوتا الٹا ہونا، اس کو سیدھا کرنا نیکی ہے۔ بھائی کوئی نیکی نہیں ہے، کس نے کہا یہ نیکی ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے جوتا الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو نیکی تصور کرنا۔ مجھے یاد آیا ایک دفعہ ہم نہر پہ تھے تو ایک ساتھی لاٹھی لے کر پانی کا جہاں بہاؤ نیچے جا رہا تھا وہاں ایسے پانی گھومتا ہے، وہاں بہت سی جوتیاں اکٹھی ہوئی تھی، لکڑیاں اکٹھی ہوئی تھی، تو وہ ساتھی اپنی لاٹھی کے ساتھ جوتے سیدھے کر رہا تھا۔ میں کہا یہ کیا کر رہے ہو؟
کہنے لگا جی جوتے سیدھے کر رہا ہوں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے کہا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ جو اسلام کہتا ہے نماز فرض ہے وہ پڑھنی ہے، وہ پڑھی نہیں، اپنی ہی طرف سے جوتوں کو سیدھا کرنا نیکی بنا لیا۔ حالانکہ یہ کام تو زمانہ جاہلیت والوں کا تھا۔ زمانہ اسلام میں زمانہ جاہلیت کے جو معاملات اسلام نے ختم کیے ہیں ان کی آبیاری کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کو ختم کیا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، خواتین کے حوالے سے میری مائیں بہنیں بھی آتی ہیں، اسلام کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ زبان جاہلیت کے اندر جو عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھی، اپنے سینوں کو نہیں ڈھانپتی تھی اور پلکنگ کرتی تھی، اپنے دانتوں کو حسن کے لیے باریک کرتی تھی، جسم کے اندر سوراخ کر کے سرما بھرتی تھی اور نکلی بال جوڑتی تھی، جڑواتی تھی۔ یہ چار کام کرنے والی اور بیوٹی پارلر میں جا کے جو کرتی ہے وہ بھی، اور جو جا کے وہاں پہ کرواتی ہے، یہ 8 قسم کی عورتوں پر اسلام نے لعنت کی ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے۔ اس کو کرنا تو دور کی بات، جو کرے گا اس پر اسلام لعنت کرتا ہے، اور لعنت کائنات کی سب سے بڑی بد دعا ہے۔ تو اس لحاظ سے میری مائیں بہنیں بھی یہ پلکنگ سے بچیں، اور زمانہ جاہلیت کا بناؤ سنگار اسلام نے عورت کو پردہ دیا ہے، اس لیے اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ ایسے لباسات پہنے جائے جس سے جسم کی نمائش ہوتی ہو۔ تو اسلام نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کو ختم کیا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنگ حنین کے لیے جا رہے ہیں۔ حنین مقام پر جنگ ہوئی، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، 10,000 کا لشکر جو مکے پہنچا تھا مدینہ سے، اور پھر 2,000 وہاں سے شامل ہوئے، 12,000 کا یہ لشکر حنین کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ جا کے جنگ بھی ہوئی حوازن قبیلہ کے ساتھ، اور قرآن کریم میں اس کا اشارہ بھی ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ جنگ حنین کے دن تمہاری کثرت تمہیں بڑی اچھی لگی، لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ الگ سے ٹاپک ہے، لیکن صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے، اور ہمارے اندر نئے نئے کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہونے والے لوگ موجود تھے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ مشرکین کے لیے ایک بیری کا درخت تھا، وہ اس درخت کے پاس بیٹھا بھی کرتے تھے، اور اس درخت کے ساتھ اپنی تلواروں کو اسلوں کو لٹکاتے تھے تاکہ اس درخت سے برکت حاصل کی جائے۔ جیسے ہم نے بہت سی جگہوں کو برکت والا بنا دی، درباروں کو باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ کس نے کہا دربار جو ہوتے ہیں باعث برکت ہوتے ہیں؟ یہ اسلام کے اندر وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ اسلام کہتا ہے مساجد زمین میں سب سے پیارے ٹکڑے ہیں، اب ان کے مقابلے میں درباروں کو رکھ دیا گیا، درباروں کو ان کے مقابلے میں رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف تشریف لاتے، اور ہمیں کوئی مصیبت پریشانی، اولاد چاہیے، مال چاہیے، بیماری سے شفا چاہیے، ہمیں کہا جاتا ہے درباروں میں جاؤ۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی رسومات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ مشرکین کے لیے بیری کا درخت تھا، تلواریں لٹکاتے تھے، اسلحے لٹکاتے تھے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا نام ذات انوات رکھا ہوا تھا کہ یہ ذات انوات، جس کے ساتھ وہ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے۔ کہتے ہم بھی جاتے جاتے نا حنین کی طرف راستے میں ایک بیری کا درخت آ گیا، اللہ اکبر۔ اب نئے نئے بیچ میں مسلمان بھی تھے، تو ان میں سے کچھ نے کہہ دیا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جس طرح مشرکین مکہ کے لیے بیری کا درخت جس کے ساتھ وہ تلواریں لٹکاتے تھے، آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں، یعنی بیری کا درخت ہے آپ ہمارے لیے مقرر کر دیں، ہم بھی اس سے برکتیں حاصل کر لیں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ اب ذہن میں آیا کہ آپ مقرر کر دیں، کیونکہ دین بنتا ہی اس وقت دین ہے، دین اسلام اسی وقت دین بنے گا جب میرا اللہ اپنے پیغمبر پر وحی نازل کرے گا، اور پیارا پیغمبر اپنی زبان اطہر سے اس کو دین قرار دے گا، تب وہ دین بنے گا۔ تو جب صحابہ نے یہ بات کی، نبی علیہ السلام نے سنی، آپ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ سب سے بڑا، یعنی یہ بیری کے درخت، یہ درخت بڑے نہیں ہیں، برکتیں اوپر سے آتی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بات کہہ کے کہا انہا سنن، یہ زمانہ جاہلیت کے طریقے ہیں، یہ طریقے ہیں کس کے؟ زمانہ جاہلیت کے طریقے ہیں۔ پھر آپ نے کہا قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا یہ سوال ایسا ہی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا تھا جب وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، ایک بت کی وہ پوجا کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہنے لگی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ قرآن کہتا ہے انکم قوم تجہلون، کہ تم موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تم جاہل قوم ہو، کیونکہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں، بتوں کی پوجا کرنا یہ زمانہ جاہلیت سے چلا رہا ہے، اور ویسے بھی اسلام نے اس کا کلا کما کیا ہے، شرک کا، بتوں کی پوجا کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ ہمارے لیے معبود بنا دو، تمہارا مجھے یہ کہنا ہمارے لیے ذات انوات مقرر کر دیجئے، تمہارا سوال بھی ان جیسا ہی ہے۔ پھر نبی مکرم علیہ السلام نے کیا کہا؟ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں سے، لوگ جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان لوگوں کے طریقے کاروں پر تم سوار ضرور ہو جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا، یعنی مخاطب صحابہ ہیں لیکن آگے قیامت تک مسلمانوں نے دنیا میں رہنا ہے۔ فرمایا تم زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں، غلط کام کرنے والوں کے طریقے تم ضرور اپناؤ گے۔ تو اسلام نے زمانہ جاہلیت کو اچھا نہیں سمجھا، ان کے طریقے کاروں کا کلا کما کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس امت کی ہر انداز سے رہنمائی کی ہے، اس لیے نبی مکرم علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کے جو ذہن تھے وہ نحوست سمجھا کرتے تھے، اس انداز سے آپ نے رد کیا۔ سب سے پہلے ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، یہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، ایک بندے کو بیماری لگ جائے اس سے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے، تیسرے کو بھی لگ جاتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کی نفی کیسے کی؟ فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب آپ بھی کہتے ہیں کہ خارش ایک کو دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ صحابی ایک دفعہ کہنے لگے اللہ کے رسول صحیح سلامت اونٹ پھر رہے ہوتے ہیں، چر رہے ہوتے ہیں، ایک اونٹ آتا ہے خارشی، وہ ان اونٹوں کے اندر شامل ہوتا ہے، جانوروں میں شامل ہوتا ہے، سب کو خارش لگ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کہاں سے لگی، اس کو کس نے لگائی؟ یعنی زمانہ جاہلیت میں جو یہ ذہن بنا ہوا تھا بیماری بذات خود لگتی ہے، آپ علیہ السلام نے اس کی نفی کر دی، بذات خود نہیں لگتی، میرے اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ بذات خود بیماری کچھ بھی نہیں ہے، اگر لگتی ہے تو میرے اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اس لیے فرمایا لا عدوہ۔ اب یہ بھی ہے کچھ مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں جیسے انبیاء کرام، کچھ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں جیسے ہم جیسے، تو ہم جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو سمجھایا گیا ہے، مثلا کوئی کوڑ کی بیماری والا ہے، اب اس کے پاس سے آپ نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، تم کوڑ کی بیماری والے سے بھاگو اس طرح جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو، آپ نے اس سے کہا کہ دور رہو۔ اسی طرح ہم کمزور ایمان والوں کو کہا کہ جو بندہ یا کوئی چیز بیمار ہے نا اس کو تندرست کے اوپر وارد نہ کرو۔ نبی اسلام نے سمجھایا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خارش لگی، بیماری لگی، یہ کہے گا اس کی وجہ سے لگی، اس کی وجہ سے لگی، پھر یہ نہیں کہے گا میرے اللہ کا حکم تھا جو میرے مقدر میں تھی لگ گئی۔ کتنے ہی ڈاکٹر کوڑ کی بیماری اس کا علاج کرتے ہیں لیکن ان کو آج تک نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی۔ جب میرے اللہ کا حکم ہوگا تو وہ بیماری آگے متعدی ہوگی نا، میرے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح طاعون کی وبا ہے، فرمایا جس علاقے میں پھیل جائے اس علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں نہ جائیں، اور پتہ لگ گیا کہ اس علاقے میں پھیلی ہوئی ہے یہاں کے لوگ ادھر نہ جائیں، اور جہاں نہیں پھیلی ہوئی ادھر کے لوگ جہاں پھیلی ہوئی ہے وہاں نہ آئیں۔ اب لگ گئی تو یہی ہوگا کہ ہم ادھر گئے تھے ادھر گئے تھے تو تب لگی ہے، تو انسان اس وقت اپنی زبان سے اللہ کے گلے شکوے شروع کر دے گا، تو اس لیے صبر کرے، لگ گئی ہے تو اللہ سے دعائیں کرے شفا کی۔
تو اسلام نے یہ کہہ کر لا ادوا، بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے کہ ایماندار جو ہے نا وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں. اب اس کی مثال سمجھیے، ایک بہت گہری نہر ہے. اب نہر کے اندر لوگ نہانے جاتے ہیں. ایک ہے جس کو تیراکی آتی ہے، وہ تیراکی والا نہر میں چھلانگ لگائے گا، تیر کے بعد واپس آ جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ اس کو نہانا آتا ہے، تیراکی آتی ہے، ہم اسے نہیں روکیں گے. لیکن جس کو تیراکی نہیں آتی ہم اسے کہیں گے نہر میں چھلانگ لگا دو، بڑی ڈونگی نہر ہے چھلانگ لگا دو. نہیں کہیں گے نا، ہمیں پتہ ہے اس نے لگائی، تیراکی آتی نہیں ہے تو اس لیے ڈوب جائے گا. اسے ہم یہی کہیں گے بھائی کوڑ کی بیماری والے سے دور ہو جا، بھائی خارچی اونٹ ہے نا اس کو دوسرے اونٹوں میں شامل نہ کر، تو بیمار ہے نا، عقیدہ کمزور ہے نا ہمارا. تو اس لحاظ سے ایسے بندوں کو ہم کہیں گے بھی بچ کے رہ. لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے اسے ہم نہیں کہہ سکتے. اگر اس کو لگ بھی جائے گی وہ کہے گا میرے اللہ کا حکم تھا. تو اس لحاظ سے نبی اسلام نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا رد کیا کہ یہ جو تمہاری یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نظریہ عقیدہ تمہارا کہ بیماری بذات خود متعدی ہوتی ہے، اس کا رد کیا. اور دوسرا ولا طیرہ، پرندے اڑاتے تھے. پرندوں کے نام رکھے ہوتے تھے، ایک سامنے سے آگے پیچھے جاتا اس کا الگ سے نام تھا. مثلا جو دائیں طرف پرندہ جاتا اس کو کہتے تھے سانے، سین الف سا نون اور ہا، اس کا نام سانے رکھا ہوا تھا. اور جو اپنا بائیں جانب جاتا تھا اس کا نام رکھا ہوا تھا بارح، بارح پرندے کا نام جو بائیں طرف جاتا. اور جو آگے سے آگے پیچھے کو جاتا تھا اس کا نام رکھا ہوا تھا ناتح. اور جو پیچھے سے اٹھ کے آگے کو جاتا تھا اس کو قائد یا قعید کہا کرتے تھے. تو یہ پرندوں کو اڑا کے وہ فال لیا کرتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے، مثلا دائیں طرف پرندہ گیا نا، یہ سفر بھی بہتر ہے، کام بھی بہتر ہے. آج یہ پرندہ اڑایا تو بائیں طرف گیا ہے تو لہٰذا آج کا سفر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. اب اسلام نے اس رسم کا رد کیا، فرمایا ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے پرندے اڑا کے. نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، یہ پرندے نہیں ہیں. حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا بولتا ہوا. ایک آدمی بیٹھا تھا، کہنے لگا خیر خیر خیر. عبداللہ بن عباس کہنے لگے لا خیر ولا شر، کوئی خیر نہیں کوئی شر نہیں ہے. فوراً اس کا انکار کر دیا تاکہ کوئی یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ پرندے سے بھی شر اور خیر پھیلتی ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا ولا طیرہ. اور نبی اسلام نے فرمایا تھا الطیرہ تو شرک، یہ پرندوں کو اڑا کے جو یہ بدشگونیاں لیتے ہیں یا کوئی شگون اچھا لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس رسم کا آپ نے رد کیا اور فرمایا ولا ہامہ، کوئی الو نہیں ہے. بات کہتے تھے اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا اس کا بدلہ نہیں نہ لیا جاتا تھا تو مقتول کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا تھا، جب تک اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تھا وہ اڑتا رہتا تھا، وہ چلاتا تھا بدلے کے لیے. تو اسلام نے کہا ولا ہامہ، یہ کوئی الو نہیں. اور بعض لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ الو کوئی منحوس پرندہ نہیں ہے. ولا ہامہ کہہ کے نبی اسلام نے اس کی نفی کر دی. اب اس کے بعد جو ہمارے یہ ساری بات چلانے کا جو وجہ تھی وہ یہ ہے کہ ولا سفر، آپ نے فرمایا کوئی سفر نہیں. کیا مطلب؟ اس کے 3 معنی کیے گئے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ سفر، لوگ کہتے تھے جانوروں میں اور انسانوں میں ایک کیڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خارش پھیل جاتی ہے. آپ نے فرمایا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے پھیلتی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی، زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے کرتے تھے 3 مہینے حرمت کے لگاتار ہیں. کون سا؟ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. 3 مہینے انہوں نے لڑائی نہیں کرنی ہوتی تھی. اب جو جنگجو ہوں، لڑاکے ہوں، لڑنے والے ہوں، 3 مہینے لگاتار وہ نہیں رہ سکتے. اس لیے وہ کہتے تھے یار محرم کے اندر لڑائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو سفر کا مہینہ آئے گا نا اس کو ہم حرمت والا بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکین کا رد کیا کہ تم کافر تو پہلے ہی ہو، کفر میں تو تم بڑے ہوئے ہو، لیکن تمہارا مزید ایک کفر یہ ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ تم مہینوں کو آگے پیچھے کر کے نا کفر میں مزید بڑھتے جا رہے ہو. کافر ہو لیکن تم ایک اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہو کہ اللہ کے مہینوں کے اندر، وقت کے اندر تم تبدیلیاں پیدا کر رہے ہو. اسلام نے رد کیا. آپ نے فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ اس طرح حرمت والا نہیں بنے گا کہ محرم کو تم غیر حرمت والا بنا لو اور اس کو حرمت والا بنا لو. ایک تو یہ رد ہے. اور تیسرا معنی، زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی سفر کے مہینے کو
منحوس مہینہ سمجھتے تھے، یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے لا سفر کہہ کے ان کا رد کیا۔ اللہ اکبر! آج مسلمان بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، آج مسلمان بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شوال کے مہینے کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے شوال کے مہینوں کو نحوست والا سمجھا۔ کہنے لگی مجھ سے رسول اللہ نے شوال کے مہینے میں شادی کی، شوال کے مہینے میں میری رخصتی ہوئی، اب تم بتاؤ سب بیویوں میں نبی علیہ السلام کے نزدیک محبت میں سب سے زیادہ کون تھا؟ کہنے لگی میں تھی، تم شوال کو اچھا نہیں سمجھ رہے، تو میری شادی نکاح، میرا نکاح جو ہے شوال میں ہوا، رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ تو اس لیے اسلام نے یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، نحوست والا کہنا، اس کا رد کیا۔ نبی اسلام نے فال کو پسند کیا، فال۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا نہ بیماری متعدی ہوتی ہے نہ کوئی بدشگونی ہے، آپ نے فرمایا مجھے فال اچھی لگتی ہے۔ فال کیا ہے؟ الکلمۃ الطیبہ، پاکیزہ کلمہ، اچھی بات کہنا۔ مثلا کوئی آدمی بیمار ہے، آپ اسے کہتے ہیں یا سالم، او تندرست ہونے والے، صحیح سلامت ہونے والے۔ اب یہ اچھا کلمہ ہے نا، یعنی اس کو آپ نے تسلی بھی دے دی کہ صحیح سلامت ہونے والے، یعنی تم تندرست ہو جاؤ گے۔ اب اسی طرح کوئی آدمی، اس کی چیز گم گئی ہے، اب عربی میں کہا جاتا ہے یا واجد، او پانے والے، یعنی تجھے چیز مل جائے گی، یہ اچھی ہے۔ اب دیکھو نا، کوئی مسجد میں داخل ہو، آپ کی محفل میں آئے، لائٹ چلی جائے، آپ نے تو آیا تو لائٹ چلی گئی، اب یہ کلمہ اچھا ہے؟ بتائیں، کلمہ اچھا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی بندہ آئے ادھر سے لائٹ بھی آ جائے، کہ جی بندہ ماشاءاللہ دیکھو شہزادہ ساڈا آیا تو لائٹ بھی آ گئی، یہ اچھا کلمہ ہے، یہ اچھی فال ہے، حالانکہ اس کے آنے کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن کلمہ اچھا ہے۔ اسلام اچھی باتیں سکھاتا ہے، اسلام دل آزاریاں نہیں سکھاتا، بغض اور کینے والی باتیں نہیں سکھاتا، نفرت والی باتیں نہیں سکھاتا، اسلام حسد میں ابھارنے والی باتیں نہیں سکھاتا۔ اسلام ایسا پیارا دین ہے۔ تو اس لحاظ سے زمانہ جاہلیت کی رسومات کو ختم کیا گیا ہے۔ اس لیے صبر کے مہینے کو ہم کیسے گزاریں؟ اس کو منحوس نہ سمجھیں، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے اچھے انداز سے اس مہینے کو ہم گزاریں۔ یہ مہینہ، یہ زمانہ ہے، یہ جو مہینے ہیں نا، دن ہے، یہ زمانے ہیں، اور زمانہ وقت کا نام ہے۔ یہ وقت، زمانہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ جب ہم اس وقت پہ، زمانے پہ ہم کہتے ہیں زمانہ برا آ گیا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کہتے ہیں کہ میرا بندہ ابن آدم یہ مجھے برا کہتا ہے۔ کیسے برا کہتا ہے؟ انا، مجھے ایذا دیتا ہے، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ جب یہ یسب الدہر، زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو گالیاں دیتا ہے نا، یہ مجھے ایذائیں پہنچا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انا الدہر بید الامر، زمانے والا میں ہوں، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو پھیرنے والا میں ہوں۔ اس لیے زمانے کو برا نہ کہا کرو۔ ہاں، جو زمانے کے معاملات ہیں، اونچ نیچ والے، نفع نقصان والے، اس میں قصور زمانے کا نہیں، اہل زمانے کا ہے، اس میں زندگی بسر کرنے والوں کا ہے۔ اس لیے ہمارا قصور نہیں، ہمارا معاملہ جو اللہ نے بنایا ہے یہ نحوست والا نہیں۔ ہم جو معاملات طے کرتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے دین کے خلاف چلتے ہیں، وہ نحوست کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ جو تمہیں مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، یہ چیزیں لاحق ہوتی ہیں نا، تمہاری اپنی بدعمالی کی وجہ سے، یہ تمہارا قصور ہے۔ اس لیے کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر دیا ہے۔ یہ زمانہ تو بعد میں بنا ہے، میرے رب نے پہلے سے ہمارے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ زمانے کو برا کہہ رہا ہوتا ہے نا، اب وہ غور کرے یہ بات اس کی کہاں جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جب ہم یہ بدشگونیوں سے بچیں گے تو اس حدیث کے مصداق بنیں گے جس میں آتا ہے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جن کے اندر 4 خوبیاں ہوتی ہیں، اور ان میں ایک یہ خوبی آپ نے بیان کی وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ بدشگونیاں نہیں لیتے، وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے نا، کہتے جی اب سفر نہیں کرنا۔ بلیاں لڑنے لگ جائے، رونے لگ جائے، آج محلے میں کوئی نہ کوئی مرے گا جی، کئی دفعہ بلیاں روئی ہیں، ہم نے بھی چیک کیا ہے، ذہن میں آ ہی جاتا ہے، کوئی بات کر دے نا بندے کے خیال آ ہی جاتا ہے۔ یہ بات صحابہ نے بھی کی تھی،
معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم کچھ چیزیں جاہلیت میں کرتے تھے، کاہنوں کے پاس بھی جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کاہنوں کے پاس اب نہیں جانا، 40 دن کی نماز نہیں ہوتی انسان کی، تو اس حدیث میں نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ فرمایا کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ ہم نے کہا جی ہم نتطیر، پرندے اڑا کے شگون لیتے تھے، یہ سلسلہ بھی ہمارا جاری تھا۔ فرمایا یہ ایک چیز ہے تمہارے میں سے کسی کے دل میں آ جاتی ہے، اگر اس طرح کی باتیں اسلام لانے کے بعد تمہارے دل میں آ جائیں، آنا اور بات ہے، وسوسہ آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا لیکن فلا یصدنکم، تمہیں تمہارے کام سے روکے نہ، سفر سے نہ روکیں، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ مومن کا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ذہن میں بات آ جاتی ہے نا بدشگونی کے والے سے، فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اللہ پہ توکل کرنے کی وجہ سے اللہ اس وسوسے کو، اس عمل کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، مصیبت پہنچے صبر کرتا ہے تب بھی اجر، اگر اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے یہ شکر کرتا ہے تب بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ نبی مکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا جب آپ نے کہا جس کو یہ طیارہ پرندے اڑا کے یہ بدشگونیاں لینا اس کو اس کے عمل سے، اس کے سفر سے روک دے، تو فرمایا اس بندے نے شرک کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ کوئی بھلائی نہیں مگر وہی بھلائی جو تیری طرف سے ہوتی ہے، ولا طیر الا طیرک، اللہ کوئی یہ طیر پرندے اڑا کے معاملات نہیں ہیں مگر سارے معاملات تیری طرف سے ہیں، ولا الہ غیرک، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس انداز سے نبی مکرم علیہ السلام نے ہر طرح اس امت کی رہنمائی کی ہے۔ اور اگر یہ سفر کا مہینہ مجھے بتائیں منحوس ہوتا، نبی الاسلام کی شادی حضرت ختیجہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اللہ نے ساری اولاد حضرت ختیجہ کے بطن سے آپ کو 7 بچے عطا کیے۔ اللہ اکبر، 6 بچے، کیونکہ ایک ماریہ قبطیہ سے تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی اولاد جو تھی حضرت ختیجہ کے بطن سے تھی، تو سفر کے مہینے میں آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ اسی طرح غزوہ بیر مونا جس میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی، وہ سفر کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول حضرت اسامہ کے لشکر کی جو روانگی کرنا چاہتے تھے سفر کے مہینے میں تھے، تو اگر یہ کوئی ایسا مہینہ ہوتا آپ سفر کے لیے ان کو بھیج دیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں 23 مارچ کو پاکستان کی جو قرارداد منظور ہوئی تھی وہ بھی سفر کا مہینہ تھا، پاکستان جب معزز وجود میں آیا سفر کا مہینہ تھا۔ اسی طرح پاکستان کا ایٹمی دھماکہ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو یہ ہونا ہی نہیں تھا، اور پاکستان ایٹمی ممالک کی لسٹ میں سفر کے مہینے میں شامل ہوا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ اس لیے سفر کے مہینے کو کوئی نہ عزت والا جو سمجھتا ہے اس کی اصلاح کیجیے، اس کو سمجھائیے۔ بعض لوگ اس مہینے کو رحمت اور برکت والا نہیں سمجھتے، اس سے نحوست پکڑتے ہیں، بلکہ شادیاں کرنے کے بعد نئے نئے جو جوڑے ہوتے ہیں نا شروع کے ابتدائی 13 دن کہتے ہیں جوڑی ایک دوسرے کے قریب نہ جائے، اور عام جو میاں بیوی کہتے ہیں 3 دن یہ بھی قریب نہ جائیں، اس مہینے سے نحوست پکڑتے ہوئے کوئی ایسا سلسلہ نہ بن جائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح بعض لوگ محرم کے اور سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے۔ محرم کے مہینے میں اس لیے نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے سفر کے اپنا محرم کے مہینے میں، اور سفر کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہے، وہ اس لیے شادیاں نہیں کرتے۔ بھئی اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ فوتگیاں ہو جائیں تو تم 3 دن تک اسلام نے رکھا ہے کہ 3 دن تک جو ہے یہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، سوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ماتم شادم 3 دن کے بعد سوگ وغیرہ سب ختم ہے، وہ اس طرح زندگی بسر کرے۔ وگرنہ پھر ربیع الاول کے مہینے میں مثال کے طور پر نبی صاحب پیدا ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہوئی، 12 ربیع الاول آپ کی وفات ہے، تو پھر اب ہم کیا کریں؟ اب دوسرے بھائی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر یہ فوتگیوں کا سلسلہ اسلام میں ہوتا تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ کر کے جاتے۔ بعض لوگ اس مہینے کے آخری بدھ کے اندر مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں، بعض علاقوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں ایک کاتب بٹھا لیتے ہیں، وہ پھر قرآن کریم کی آیات لکھتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ وہ کاغذ کے اوپر لکھتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام
ہی حتی مطلع الفجر، یہ لکھ کر اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، پھر اس عقیدے سے پیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہمیں مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق نہ ہو، اور ایک دوسرے کو وہ پانی پلاتے بھی ہیں۔ اور بعض لوگ مٹی کے برتن اس مہینے میں توڑ دیتے ہیں، اتنا منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ اس میں آخری جو بدھ ہوتی ہے اس میں جلوس نکالنا، بڑی بڑی محفلیں منعقد کرنا، خاص قسم کے کھانے اور حلوے تقسیم کرنا، چوریاں بنا کے تقسیم کرنا بلائیں ٹالنے کے لیے، کیونکہ ایک یہ نظریہ بنا ہوا ہے کہ سال کے اندر 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں۔ 10,80,000 بلائیں مصیبتیں پورے سال میں اترتی ہیں، ان میں سے سفر کے مہینے میں 9,20,000 مصیبتیں اترتی ہیں۔ پیچھے کتنی بچی جی؟ تقریباً 1,60,000 بچی، وہ 11 مہینوں میں اترتی ہیں، ایک مہینے میں 9,20,000 اترتی ہیں۔ یہ کوئی ثابت حدیث نہیں، یہ پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اسلام نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے احسن انداز کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ اس دین کے اندر خیر ہی خیر ہے، مصیبتیں آ جائیں تو صبر کریں، مال انعامات ملے تو شکر کریں، اسی طرح زندگی بسر کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، آخرت بھی سمجھ جائے گی، دنیا بھی اچھے انداز سے گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔